شجاع کے پروگرام کی مناسبت سے حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 9 ربیع الاول 1441 ہجری پورے عالم اسلام میں عید شجاع کے طور پر منائی جا رہی ہے، اور جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ ہے تاج پوشی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے تاج پوشی اور دوسرا ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی ضمن میں میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد آپ کی کالز ہم لیں گے۔ تاج پوشی، تاج پہنانا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جو زمانے کا امام ہو۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی امام تھے، دنیا میں جب تشریف لائے 255 ہجری میں سرکار کا جب دنیا میں آمد ہوئی، سرکار کی تشریف لائے، ولادت بسعادت سرکار کی، اس وقت سے وہ امام تھے، مگر لفظ امام زمانہ ان پر ان کے بابا کی شہادت کے بعد ہی ان سے شروع ہوا۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے، لفظ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخ کی جانب چلتے ہیں۔ جب ایک وقت میں 4 ائمہ موجود تھے، امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ پاک حسنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 4 ہستیاں موجود تھیں، مگر 3 امام، امام صامت کے طور پہ اور ایک امام، امام ناطق کے طور پہ، یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں یہ ذات گرامی قدر موجود تھی۔ اسی طرح کربلا میں 3 امام موجود، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تک، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد امامت منتقل ہوئی، یعنی امامت ناطق کا منتقل ہوئی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اختر پر تاج پوشی کا سہرا سجا۔ اسی طرح سرکار کے حوالے سے جو ہم یہ ایام منا رہے ہیں، سب سے پہلے میں اس بات کو یہیں روک کے کافی مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، وہ عرض کرتا جاؤں، پھر میں بات اپنی آگے چلاؤں گا۔ اس دن کے صدقے، اس دن کی برکت سے پروردگار تمام روئے زمین پر رہنے والے مومنین مومنات کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس دن کی برکت سے پروردگار تمام مومنین جو بے اولاد ہیں روئے زمین پر، سب کو برکت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ پھر ایک دعا کہ روئے زمین پر جہاں جہاں جو مومنین بیمار ہیں ان کی بیماری دور ہو برکت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس عید کی حوالے سے جو یہ برکت دن پروردگار نے ہم سب کو نصیب فرمایا۔ اور جو مومنین تنگ دست ہیں روئے زمین پر، جہاں جہاں تنگ دست ہیں، ان کی تنگ دستی پروردگار دور فرمائے بحق کے چہاردہ معصومین اور برکت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور جو مقروض ہیں مومنین روئے زمین پر، یقیناً ہر جگہ کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، جہاں جہاں جو مومنین مومنات کہیں بھی مقروض ہیں، پروردگار ان کے قرض غیب سے، غیبت کے صدقے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے صدقے غیب سے ان کے قرض ادا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور دعا بھی کرتے جائیں کہ پروردگار جو ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دن کی برکت کے صدقے، اس دن کے صدقے باقی چہاردہ معصومین اور برکت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے پروردگار ہم سب کی دعائیں آمین کہیے گا کہ جب بھی ہمارے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو، پروردگار ہمارے دنیا سے جانے والے اپنے کفن جھاڑتے ہوئے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں۔ اور پروردگار ہماری ساری دعاؤں کی سب سے بڑی دعا یہ ہے، پروردگار ہم گناہ گاروں کو اپنے وقت کے ولی کی زیارت سے شرف یاب فرما، ہم جیسے گناہ گاروں کو جو اس قابل نہیں ہیں اس قابل بنا، اور ہمارے وہ تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو وقت کے ولی کی معرفت میں رکاوٹ ہیں، وقت کے ولی کے عرفان میں رکاوٹ ہیں، وقت کی حجت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ اور پروردگار ہم سب کو وہ عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے ذریعے ہم قرب خداوندی حاصل کر سکیں۔ پروردگار ہمیں مخلوق پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس دن کے صدقے ہمیں روئے زمین پر رہنے والی تمام مخلوق کے ساتھ محبت امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار
تاکہ یہ سارے کام کر کے پروردگار ہم تیرے مقصد تخلیق کو حق ثابت کر سکے کہ اگر تو نے ہمیں اس دور میں بھیجا جب ہمارے زمانے کے امام، ہمارے وقت کی حجت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف سرکار ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہراً موجود نہیں، لیکن پروردگار جو تو نے جانا وہ حق جانا بالکل حق ہے، اور انشاءاللہ ہم روئے زمین پر رہنے والے مومنین مومنات مسلمین مسلمات تیرا مقصد تخلیق جو تو نے ہم اس دور میں بھیجا ہم اس کو پورا اور حق ثابت کر کے دکھائیں۔ اور پروردگار جہاں جہاں مومنین کے بچے امتحان دے رہے ہیں، پروردگار ان تمام مومنین کے بچوں کے امتحانات میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، تاکہ یہ بھی بڑے ہو کر اچھے بن کر اعلی عہدوں پہ پہنچ کر اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ سکیں اور اپنے وقت کے امام کے قابل بن سکیں۔ اور پروردگار جو بے گناہ قیدی ہیں روئے زمین پر جہاں جہاں بے گناہ قیدی ہیں، پروردگار اس دن کی برکت سے، اس دن کے صدقے جہاں جہاں بے گناہ قیدی ہیں ان سب کو قید سے رہائی عطا فرما۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، اپنے اس ولی کی برکت سے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے، بے بقائے بقیت دنیا، اس ولی کی برکت سے تمام قیدی جہاں جہاں بے گناہ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ پروردگار ہم سب کے لیے وہ آسانیاں پیدا فرما کہ جو ہماری زندگی میں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے لیے روک دی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی بہتر انداز سے، شکر کے انداز سے بسر کر سکیں۔ پروردگار ہمیں صبر کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار اس دن کے صدقے ہمارے لیے صبر بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ ہم تھوڑا سا بھول چکے ہیں۔ پروردگار ہمارے روزمرہ معاملات میں، ہمارے گھریلو معاملات میں، ہمارے معاشرے کے ساتھ رہنے والے معاملات میں پروردگار ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم صبر کے ساتھ اور تیرا شکر ادا کرتے کرتے تیرے ولی کی معرفت حاصل کر کے تیرا مقصد تخلیق حق ثابت کر سکے۔ اور پروردگار ہم سب کی دعا ہے، اہل بیت چینل کے توسط سے ہم سب کی دعا ہے، روئے زمین پر رہنے والے تمام مومنین مومنات کو شکر کی توفیق عطا فرما کہ پروردگار جو ان کو ملا ہے اس دن کے صدقے اتنا شکر کی توفیق عطا فرما، اتنا شکر کی جس سے تو راضی ہو جائے۔ جو انہیں ملا ہے اس پہ تیرا شکر ادا کریں، جو نہیں ہے اس پہ بھی شکر ادا کرے، اور اس دعا کے ساتھ پروردگار کے جو تو ہمارے لیے بہتر چاہے ہمارے لیے وہ اہتمام کر۔ اور پروردگار یہ شکر کی کیفیت ایسی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ پروردگار ہمارے اندر یہ بہت زیادہ کمی ہے، پروردگار احسان فرما، ہم سب کو شکر کی اس عظیم نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہم اٹھے بھی تیرا شکر ادا کرتے، ہم سوئیں بھی تیرا شکر ادا کرتے، پروردگار ہم لیٹے بھی تیرا شکر ادا کرتے، پروردگار ہم اپنے جملہ امور سر انجام دیں، اپنی بزنس، اپنی جابز، جو بھی سر انجام جس حال میں تو نے رکھا ہے، پروردگار ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھر کے جو معاملات ہیں چھوٹے چھوٹے، مجھے اکثر مومنین کی طرف سے پرسنل میسیجز بھی آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات چلتے رہتے ہیں، ہر گھر میں معاملات ہوتے۔ پروردگار یہ شکر کی ہماری یہ کیفیت اتنی مضبوط فرما، تاکہ ہم یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہمیں الجھائے رکھتے ہیں، یہ ہمارا الجھنا ختم ہو جائے اور ہما وقت ہم شکر کی کیفیات میں آ جائیں۔ پروردگار یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ جو تو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پروردگار اس دن کی برکت سے، 9 ربیع الاول عید شجاع کی برکت سے، تاج پوشی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، روئے زمین پر رہنے والے تمام مومنین مومنات کو اس نعمت عظمی سے بہرہ مند فرما پروردگار، تاکہ ہم ہر وقت تیرا شکر ادا کر کے ہماری زبانوں سے یہ شکوہ ختم ہو جائے۔ پروردگار ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، جیسا کہ بچپن میں ہمیں کسی چیز سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا، پروردگار ہم تیری ہر قسم کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں۔ پروردگار جو ہی ہم تھوڑا سا بچپن سے لڑکپن کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہماری زندگیوں میں کم ہو جاتا ہے۔ پروردگار ہمیں شکر کی اس عظیم نعمت سے بہرہ مند فرما۔ پروردگار ہمیں اس کیفیت میں ہم آ جائیں کہ تیرا دیا ہوا ہر کرم کو ہم شکر کے ساتھ قبول کریں، نہ کہ شکوے کے ساتھ کہ اس کو زیادہ دی ہمیں کم دیا، اس کے ساتھ اتنا کرم ہوا ہے ہمارے ساتھ کرم کم ہے، ہمیں عطا کم ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، پروردگار کا احسان ہے، جس حال میں بھی رکھے شکر ادا کرنا یہ خاص بندوں کی نشانیوں میں شامل ہے۔
اور میں یہاں ہی عرض کرتا جاؤں، یہ ہماری دعا ہے، چونکہ بار بار ہمیں دعاؤں کی کتابوں میں جو ائمہ کے فرامین ملتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے، خاص بندے خاص بندے خاص بندے۔ پروردگار ہمارا شمار بھی خاص بندوں میں ہو، پروردگار ہم صالحین میں شمار ہوں، پروردگار اس دن کی برکت سے دیکھیں اتنی بڑی عید ہے، اور یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سب کی زبان بن کر، اور آپ سب آمین کہیے گا، عیدی کے موقع پر مانگنے والے ضرور کوئی نہ کوئی خیرات مانگتے ہیں، عیدی مانگتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، کہ آج عید کا دن ہے، بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں، پروردگار تیری اتنی بڑی، تیرے ان حجتوں کی اتنی بڑی عید ہے، تیرے ان مقدس ہستیوں کی عید ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، پروردگار ہمیں خالی نہ لوٹانا، پروردگار ہم انتہائی قسم کے حقیقت سے بہت دور ہو چکے ہیں، پروردگار ہمیں حقیقت کی روشناسی، دین شناسی، حقیقت شناسی ہمیں عطا فرمانا، پروردگار ہمارے لیے جو بہتر ہو ہماری زندگیوں میں احسان فرمانا وہ عطا کرنا، پروردگار اس دن کی برکت سے ہمیں ایسا شکر کرنے والا بنا دے جیسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحابہ تھے، جیسا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور کے سچے عاشق تھے، ان کی ہر موڑ پر، ہر منزل پر شکر ہی شکر نظر آتا ہے، ان کی زبان پہ کہیں بھی شکوہ نظر نہیں آتا۔ جناب سلیمان محمدی کی زندگانی دیکھیں، جناب بیسم تمار کی زندگانی دیکھیں، جناب بوزر قمر مقداد کی زندگانی دیکھیں، ان تمام کی زندگانی میں ہمیں شکر ہی شکر نظر آتا ہے۔ ان کی جہاں دیکھیں کیا خوبصورت عرفہ فرماتے ہیں، جہاں شکر ہو وہاں شکوہ نہیں ہوتا، اور جہاں شکوہ ہو وہاں شکر نہیں ہوتا۔ تو ان کی زندگانی میں جیسے کہ میسم تمار کو امیر المومنین کی ذات گرامی قدر نے فرمایا، میسم میری محبت میں تیرے ساتھ ایسا ہوگا، تو میسم نے وہاں علی بادشاہ کی خدمت میں یہ عرض نہیں کیا کہ مولا میں مرنا نہیں چاہتا، اس نے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اگر مجھے محبت علی میں یہ چیز نصیب ہو رہی ہے تو 100 بسم اللہ الحمد کہا، یہ شکر کی خوبصورت علامت ہے۔ جناب بزرگ کی زندگانی اسی طرح ہم دیکھتے رہے تو ان کی زندگانی بھی شکر سے بری ہے، کہیں بھی ان کی زبان پہ شکوہ نظر نہیں آتا۔ جناب قمبر، جناب عمار یاسر، اسی طرح جس بھی صحابی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھیں، ان کی زندگیوں میں کمال شکر بھرا ہے۔ پھر ہم سفر کرتے کرتے جب کربلا میں آتے ہیں، جس کا تذکرہ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے، کربلا میں بھی ایک ناصر شکر کی اعلی منزل پہ فائز ہے۔ کیا کمال ہے کہ مولا حسین سے میں بار بار عرض کرتا رہا، مولا ہی مانگ رہے ہیں، اللہ سے بھی اپنا مولا ہی مانگ رہے ہیں، اور معرفت کے کس اعلی معیار پر فائز ہے کہ ان کی زندگی، حالانکہ ان کو نظر آ رہا ہے سامنے ہماری موت ہے، ہم نے تھوڑے ٹائم کے بعد چلے جانا ہے، تھوڑے وقت کے بعد چلے جانا ہے، مگر معیار شکر بڑا کمال ہے کہ وہ پروردگار کی اس تقسیم پہ اتنا راضی ہیں، اتنا شکر کر رہے ہیں کہ حمد ہی حمد ہے، حمد ہی حمد ہے، حمد کے علاوہ ان کی زبانوں پہ اور کچھ نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، یا علی مدد، پیر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آج کے دن کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور پوری اہل بیت ٹی وی کو۔ جی بہت شکریہ، آپ کو بھی ہو جی۔ ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے گھر پہ رحمت کرے، آج بھی زندہ صدقہ امام زمانہ دے ظہور دے تاجیل فرمائے، آمین، اللہ پاک آمین، اس سے زیادہ زیادہ آپ کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ہمارے ایک معزز کالر تھے، اپنے گھر پہ رحمت کے لیے دعا کروا رہے تھے۔ پروردگار ہم سب کی دعا ہے کہ ان کے گھر پر اور تمام مومنین کے گھر پہ رحمتوں کی برسات ہو اس دن کے صدقے، اور ضرور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں تاجیل ہو۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو، میں جی کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کال کیجئے گا، ہم ضرور انشاءاللہ آپ کی کال لیں گے، اور آپ کا بہت شکریہ، دور دراز سے آپ ہمیں کال کر رہے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، یا علی مدد، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حسنین مہدی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد سندھ سے۔ اچھا، حیدرآباد سندھ سے حسنین مہدی صاحب، جی فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی وہ میں نے ایک سوال کرنا تھا اور مولا کی بارگاہ میں ایک قصیدہ پیش کرنا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہاں جی بسم اللہ، ضرور کیجئے، سوال بھی کیجئے اور قصیدہ بھی ضرور پیش کیجئے، جی بسم اللہ۔ جی سب سے پہلے تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو سرکار رسول خدا کا فرمان ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی اور ہمارا آخر بھی محمد ہے، جی تو کیا سبھی محمدوں کے ہم پر فرائض ایک ہی جیسے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور آپ کچھ سنانا چاہیں آپ سنا لیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ جی میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کال کیجئے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں پاکستان سے جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون؟ سلمان حیدر، پاکستان سے۔ سلمان حیدر پاکستان سے۔ جی میرے خیال میں آپ نے کل بھی کال کی تھی غالباً۔ جی کل ظفر صاحب مولا کا ذکر میں نے ادھر پیش کیا تھا، بڑا پسند آیا تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ پروگرام میں بھی ضرور کال کیا کریں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ دن بھی ایسا ہے 9 ربیع الاول کا دن جی۔ ہے، ہر طرف جو ہے وہ مومنین جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں، ایک اداسی کی اس وقت کو یاد کر کے ہمیں اسی چینل سے بتایا گیا ہے ہمارے امام زمانہ نے 4 سال کی عمر میں اپنے والد کرام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے مراسم کو شہادت نہ کیے، وہ کس طرح کیا اس کو سوچ کر جو ہے وہ یہ بھی دعا ہے کہ مولا اپنا ذکر فرمایا اور ان عالمین سے انتقام لی۔ اور میں مولا کے حضور ایک چھوٹا سا ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ جی ضرور کیجئے، بسم اللہ کیجئے، بلکہ ظفر صاحب نے بھی کہا تھا آپ ضرور اپنا کلام پڑھا کریں، ضرور کیجئے۔ مولا مالک کے زمان وارث زمان مولا عادی زمان آخر زمان آمین۔ کل جہاں کا ہے مدعا سن کے دعا مولا کے زمانہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، اور کلام آپ نے پڑھا، میرے خیال میں کہیں سگنل کا شاید پرابلم تھا، صحیح آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، بہرحال کال کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں احسن بات کر رہا ہوں پہاڑ سے۔ سید میں آپ کا نا 2 مہینے سے پروگرام دیکھ رہا ہوں، ایسا تو میں پہاڑ سے اتنا شکر کی منزل پہ آ گیا ہوں کہ مطلب آنکھوں میں حیا آ گئی ہے، کانوں میں یہ ہے کہ اچھی بات سنیں اور کوئی برائی نہیں دیکھ رہے، کوئی کچھ نہیں۔ اور آپ کا پروگرام چینل والوں کا بہت شکریہ، بہت ان کا شکریہ، ہمیں یہ پروگرام دیا کہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور آپ کا خاص طور پہ کہ آپ نے بہت کچھ سیکھنے کو وقت امام کے بارے میں بتایا۔ جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، کوہاٹ پاکستان سے، بڑی دور سے ماشاءاللہ کال کر رہے ہیں آپ، اور ماشاءاللہ ہمارے کافی پروگرام چل رہے ہیں اہل بیت چینل پہ، تو ضرور ہمارے ساتھ سفر کرتے رہیے گا، آپ کو ہر پروگرام میں انشاءاللہ یہ سلسلہ ہدایت نظر آتا ہوا ملے گا۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پیر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علامہ صاحب محمد ارشد صاحب کا قادری موجودہ کلندری ملتان سے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی آپ کی کال آتی رہی تھی پروگرام میں ماشاءاللہ، جی کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی میں پہلے بھی فون کرتا رہتا ہوں علامہ صاحب، میری طرف سے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اہل بیت کی پوری ٹیم کو بہت شکریہ، جشن عید الزہرا مبارک ہو۔ بہت شکریہ آپ کو بھی، جی ماشاءاللہ۔ اور بس دعاؤں کا آپ کو کیا کریں، آپ نے شروع میں تمام مومنین کے لیے دعائیں اتنی کر دی ہے کہ مولا ان کو قبول فرمائے، آمین، اور میں غریب کو بھی اس قرض سے نجات فرمائے۔ تو میری چھوٹی بیٹی ہے جویریہ،
اس کا نام ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا اور دنیاوی اور اسلامی جو تعلیم ہے ان سے وہ مفید ہو، اس کا وہ دل نہیں لگتا ہو، اس کے لیے علامہ صاحب خصوصی دعا کیجیے گا. آمین آمین. جی بہت شکریہ کلندری صاحب کا، قادری اور موجودہ کلندری صاحب آپ کا ملتان پاکستان سے کال کرنے کا بہت شکریہ. یقیناً دعائیں میں ابھی بھی انشاءاللہ اور مانگوں گا، اور یہ دن ایسا ہے مانگنے کا. تو آپ نے جس بچی کے حوالے سے کہا، اپنی بچی کے حوالے سے خصوصی ان کے لیے بھی دعا ہے کہ پروردگار بحق کے چہردہ معصومین اور برکت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بچی کو نیک صالح اور اپنے والدین کی فرما بردار بنائے. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی علیہ السلام. پاکستان سے مختار حسین عرض کر رہا ہوں. جی جی شاہ جیون جھنگ ماشاء اللہ. جی مختار حسین صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ قبلہ آپ کو اور جتنے سامعین سن رہے ہیں ان کو آج کے دن کی نسبت سے بہت بہت مبارک ہو. جی بہت شکریہ. آمین. جی سب کو اور آپ لوگوں کا پروگرام جو ہے ہمارے لیے راہ نجات ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مصروفیت چھوڑ کے آپ کے پروگرام کو ہم دیکھیں. اچھا اس سے انسان کی جو زندگی ہے، جو ڈائریکشن ہے، الحمدللہ اللہ پائنٹن پاک امام زمانہ، یہ جو آپ لوگ اس چینل کے بانی ہیں اور جتنا بھی اسٹاف ہے ان کو امام زمانہ اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. آمین. بہت شکریہ. آمین. اور میں 3-4 دفعہ میں نے ضمن دی تھی، اگر آپ مناسب سمجھے. ایک تو اسد صاحب آپ کا مجھے واٹس ایپ نمبر یا کوئی کانٹیکٹ نمبر چاہیے تھا، جو بھی طریقہ کار ہو. وہ آپ کنٹرول روم سے لے لیجئے گا، ضرور مل جائے گا آپ کو نمبر. اچھا. اور پلیز دعا فرمانا ہماری فیملی کے لیے خصوصی طور پہ. الحمدللہ مجھے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ عقیقہ کے بارے میں جو ہے وہ ایک جانور ایک بچے کے لیے ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر زیادہ بچوں کا بھی ہو سکتا ہے؟ جی جی بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ نے کال کی، ہم آپ کے مشکور ہیں. آپ ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. بالکل ایسے ہی اہل بیت چینل مسلسل اپنی کاوشوں سے تمام سامعین کو بہترین نہ صرف انفارمیشن ڈیلیور کر رہا ہے، بلکہ مومنین کی جو حوصلہ افزائی ہے یہ بتا رہی ہے کہ ماشاءاللہ سلسلہ ہدایت جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے چل رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد مشتاق گجرانوالہ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی مشتاق صاحب گجرانوالہ پاکستان سے، بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہیں گے؟ آپ کو جزاک مبارک ہو. ہاں جی بہت شکریہ، مہربانی. آپ کو بھی ہم سب کی طرف سے، اہل بیت چینل کی طرف سے آپ کو بھی. جی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. مبارک آپ کو. جی جی بہت شکریہ. جی مہربانی، مبارک آپ کو بھی. جی دوسرا یہ کہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ یہ کہ لوگوں کو کافی ساری انفارمیشن ملتی ہے اور اہل بیت کے بارے میں اور پاکوں کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس آتی ہے. ماشاءاللہ. دوسرا یہ کہ لوگوں کو اہل بیت کے بارے میں جتنی اویئرنیس یہ اہل بیت کی لے کے آ رہی ہے الحمدللہ. شکر الحمدللہ. اس کے علاوہ کوئی بندہ یہ بات نہیں چاہتا کہ پاکوں کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے اور ان کا جو ہے نا وہ. جی بہت شکریہ آپ کے خوبصورت اور حوصلہ افزا الفاظ کا. آپ نے اتنی دور سے کال کی. یقیناً اہل بیت ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کاوش رہی ہے کہ مومنین تک تعلیمات آل محمد پہنچائی جائیں اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائی جائے. اور میں یہ چاہوں گا کہ ایسا ہمیں نہیں کہنا کہ کوئی اور نہیں کر رہا. یہ ہمارے کہیں نیگیٹو پن میں نہ چلا جائے. ہم نے یہی کہنا ہے کہ ہو رہا ہے مگر انداز مختلف ہے. ممبر حسینی سے بھی ماشاءاللہ پرچار آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہو رہا ہے، اور ٹی وی چینل تو ماشاءاللہ مسلسل صبح شام دن رات اسی کاوش میں ہے کہ مومنین تک حق اور حقیقت پہنچائی جائے. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ میں
چینل کی تعریف کرنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں بخاری صاحب کے چینل کا نام اس قدر خوبصورت ہے، اہل بیت، اتنا اپنائیت والا نام لگتا ہے یہ. ہاں جی بہت شکریہ. اور ایسا لگتا ہے ہمارا اپنا چینل ہے، ہم سب مومنین کا چینل ہے. جی ماشاءاللہ. اور بے شک ایسے بھائی صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ میں بچوں کی ماں ہوں، تو بچے ڈرائنگ سٹیج میں جا رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم بہتر طریقے سے کیسے تربیت کر سکیں. بہت خوبصورت اچھا سوال ہے. ضرور جی بہن آپ کے پلیز کال آنسر کرنے کا ضرور بہت کیجیے. شکریہ. پاکستان سے ایک ہماری بہن کال کر رہی تھی، کال کرنے کا بہت شکریہ. میں سوالوں کے جوابات کوشش کروں گا. اپنے آخری جو وقت بچے گا میں پہلے آپ کی کال لیتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام سید صاحب، میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی آپ بہن. سے اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. کل جب آپ نے اور ظفر صاحب نے پروگرام کو اختتامی رخ دیا تو میرے دل میں ایک بہت دعا نکلی. اچھا. وہ دعا میں نے کی چینل کے لیے اور بیٹی صاحبہ کے لیے اور مسٹر باقر صاحب کے لیے. میں نے کہا مولا ان کی توفیق عطا خیر میں اضافہ کریں، اور آمین. یہ پروگرام اگر کیری آن اللہ پاک کر دے تو میں بہت خوشی محسوس کروں گی. آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ راتوں رات پروردگار نے اتنا کرم کیا، آج بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے کہ پروگرام ماشاءاللہ سے جاری و ساری ہو گیا. میں نے کل بھی کال کیا تھا اور اس چیز کی ریکویسٹ مینجمنٹ سے بھی کی تھی. آپ کا بہت شکریہ. پلیز ہمیں مولا کے جو القابات ہیں نا ان کو پلیز ذرا ڈیفائن کر دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی. شکریہ. جی ہماری ایک بہن پاکستان سے کال کر رہی تھی. آپ کا بھی بہت شکریہ. یقیناً آپ نے خواہش کی اور اہل بیت چینل نے یقیناً آپ تک یہ پیغام جس طرح پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ آپ پہنچاتے رہیں گے. آپ تک یہ حقیقت ہم پہنچاتے رہیں گے. کہیں بھی ہوئے ہماری کوشش ہوگی، اہل بیت چینل کی کوشش ہوگی آپ تک یہ پیغامات پہنچاتے رہیں. آپ کے حوصلہ افزا الفاظ کا ہم بہت زیادہ مشکور ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. میں سحر بات کر رہی ہوں رحیم یار خان سے. اچھا بسم اللہ. بہن رحیم یار خان پاکستان سے ماشاءاللہ بڑی دور سے کال کر رہی ہیں. تو ماشاءاللہ ادھر اہل بیت چینل کی نشریات پراپر دیکھی جا رہی ہیں؟ مطلب کوئی کیبل میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کیبل والے چینل ہمارا دکھا رہے ہیں باقی چینلوں کے ساتھ؟ جی دکھا رہی ہیں. جی دکھا رہی ہیں. اچھا اچھا اچھا. اہل بیت چینل کا بہت شکریہ. ان کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. بہت شکریہ. ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے سے اب کریں گے. مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ ہمارے لیے اپنے وقتی امام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. کال کر رہی تھی رحیم یار خان پاکستان سے ہماری ایک بہن. بہت شکریہ. بڑے حوصلہ افزا الفاظ سے ہماری حوصلہ افزائی کر رہی تھی اور انہوں نے ایک سوال کیا. ہم ویسے اس پہ تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں لیکن چونکہ آپ کا سوال ہے ہم انشاءاللہ ضرور اس پہ آپ کی خدمت میں جواب عرض کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام بہن. بھائی ہم ضلع بھاول نگر موٹا بات سے ہم بات کر رہے ہیں. اچھا میری بہن بہاول نگر پاکستان سے بات کر رہی ہیں. کال کرنے کا بہت شکریہ. بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ ہم عید مبارک کہنا چاہتے تھے. جی عید مبارک. اچھا بہت شکریہ بہن. بہت شکریہ. آپ کو بھی بہت شکریہ. بہاول نگر پنجاب پاکستان سے ہماری ایک بہن کی کال آئی. ہم بہت مشکور ہیں اور یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ ماشاءاللہ مسلسل اہل بیت چینل دیکھ رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کریں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی بہن کچھ کہنا چاہیں گی بہن؟ بھائی آپ کو اور اہل بیت کی پوری ٹیم کو اور تمام ناظرین کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو. جی بسم اللہ. بہت شکریہ. سوال ہے کہ آپ کو بھی ہم سب کی طرف سے دعا ہے نا اللہم کل ولی کا الحسن
اس کا اگر آپ کا دماغ کرنے کی بڑی جی ضرور، اور پھر میرے لیے دعا کریں. خدا مجھے بڑی مہربانی. خدا آپ کو تو ہمارا کافی. بہت شکریہ بہن آپ کا کال کرنے کا. ضرور انشاءاللہ ہم آپ سب کے سوالات لکھتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ضرور جوابات دیں گے. اور یہ آپ کے مختلف علاقوں سے، پاکستان سے، جگہ جگہ سے یہ کالز کا آنا، یہ دلیل ہے اس چیز کی. ماشاءاللہ پہلے بیت چینل مسلسل ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں اپنی مصروفیات کے باوجود. ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کون کہاں سے بات کر؟ پاکستان ضلع ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. مختار حسین. مختار حسین صاحب ڈی جی خان پاکستان سے کال کر رہے ہیں. کال کرنے کا بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سارے شاہ صاحب مجھ سے پہلے ہماری اہم بات ہے جو ہم اہم دعا مانگتے ہیں بارے امام کا سب معاملے وکیل ہے جلد ہو جائے. آمین آمین آمین. تو دوسری بات ہے مولا علی کی ولایت رکھتے ہیں تو آپ کو خوشی کی سب کی مبارک ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کو بھی مختار حسین صاحب. جس علاقے میں رہتے ہیں میرا گھر ہے، دعا کرتے ہیں خاص طور پر امام کی ضرور ہو جاؤ. آمین آمین. دعا ہم گناہگاروں کو روئے زمین پہ رہنے والے تمام مومنین مومنات کو بہت جلد وقت کے امام کی زیارت نصیب ہو اور ہماری گناہگار آنکھیں اپنے وقت کی حجت کا ظہور دیکھیں. آمین. بہت اچھی دعا ہے. بہت شکر گزار ہیں مختار صاحب. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عید زہرا، تاج پوشی امام زمانہ، جشن مختار، فتح امیر مختار مبارک ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کو بھی. اچھی دعاؤں کے ساتھ آپ پروگرام کر رہے ہیں. ہاں جی میں مخل تو نہیں ہونا چاہ رہا تھا پر میں سے رہا نہیں گیا. آپ اپنا تعارف کرا دیجئے. میں اکمل سید عرض کر رہا ہوں. میں آپ کا خاتم ہوں. اکمل سید مجھے کہتے ہیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں سید صاحب؟ لندن سے. جی اچھا لندن سے کال کر. ظفر بھائی نظر نہیں آ رہے آپ کے ساتھ؟ ظفر صاحب اسکاٹ لینڈ تشریف لے گئے، وہاں کوئی پروگرام تھا. جی اچھا. کچھ عرض کرتا ہوں کہ جب کفر حد سے برسرے پیکار ہو گیا، واہ واہ. جب بلبلے جنگ رقص کی جھنکار ہو گیا، واہ 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 واہ. سودائے دین حق کا سرے بازار ہو گیا، واہ واہ واہ. مسلم کا قبلہ نام کا دربار ہو گیا، واہ. روح حیات لرزب اندام ہو گئی، دنیائے دین کفر کی ہم نام ہو گئی. بھائی واہ. اور نخل خبیثہ پھر سے ثمر بار ہو گئے، شیطان وقت خواب سے بیدار ہو گئے، واہ واہ واہ. سفیان ابو جہل جو نمودار ہو گئے، سب دین فروش دین کے سردار ہو گئے. واہ واہ واہ. ابلیس نابدار کا مقصود آ گیا، پھر صورت یزید میں نمرود آ گیا. واہ. اور راہ یزیدیت میں خلافت بضد ہوئی، بدھ کو نماز جمعہ بھی منعقد ہوئی، فوج منافقین کبھی متحد ہوئی، تحریف دین حق کے لیے مستعد ہوئی، اور دین خدا کا بحر ستم کے عذاب میں اسلام ڈوبنے لگا تھا شراب میں. اور آخری بند ہے کہ وہ مسجدوں کا نور، وہ ممبر کی زیب و زین، وہ فاطمہ کی جان، وہ حیدر کا نور عین، وہ حامل صفات حسن شاہ مشرقین، وہ پارسا کے جس کو زمانہ کہے حسین، تصویر زندگانی احمد کا شاہکار، وہ ہاشمی کے نور خدا جس سے آشکار. ماشاءاللہ. التماس سے دعا. ماشاءاللہ. سید اکمل صاحب لندن سے کال کر رہے تھے اور اب میں پہچان گیا. ماشاءاللہ اکثر اوقات آپ کی کال آتی رہتی ہے. پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت خوبصورت نظم ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں سمر خان بات کر رہی ہوں مری پاکستان سے. جی پاکستان سے کال کرنے کا شکریہ. بہن کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میں نے پہلے بھی کال کی تھی. میں نے بتایا تھا کہ میں سننی ہوں. میں اہل بیت کے چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی جو ہے پروگرام دیے ہیں. میں کافی پروگرام فالو کر رہی ہوں اور میں نے کافی پروگرام میں کال کرنے کی بھی کوشش کی ہے. میں سوال کرنا چاہتی تھی کہ مجھے کچھ انفارمیشن وقت کی امام کے حوالے سے میسر ہوئی ہے اس پروگرام کے ذریعے، لیکن میں تھوڑی اور انفارمیشن حاصل کرنا چاہتی تھی کہ میں معرفت مولا کی کیسے اور حاصل کروں اور کس طرح ان کی نصرت کر سکتی ہوں. یہ میری بہن آپ جو آپ کے سوال میں بہت کچھ چھپا ہے. آپ اتنا سمجھتی ہیں کہ معرفت اور نصرت بڑی بات ہے
تو کیا بات ہے، آپ کے عقیدے کو سلام ہے، آپ کی سوچ کو سلام ہے. ضرور ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے اور انشاءاللہ چونکہ آپ کا سوال ہے ہم اس پہ ضرور دوبارہ بھی گفتگو کریں گے. بہت اہم سوال ہے، ہر دور کے مومن کی ضرورت ہے معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال مری پاکستان سے کال کرنے کا بہن بہت شکریہ. ماشاءاللہ جس طرح آپ سب کی کالز اور محبت نامے ہمیں موصول ہو رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اہل بیت چینل مسلسل ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ان گفتگوؤں کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور آپ کی ان تمام کال سے جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے جو پروگرام چل رہے ہیں ہر پروگرام میں ہدایت کے پہلو آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، اور پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سب چیزوں کو سننے تک محدود نہ کریں بلکہ دل میں اتاریں. کیونکہ سنی بات وہ ایک کان سے سنی اور دوسرے سے چلی گئی، جب تک بات دل نہیں اترتی تو بات اثر نہیں رکھتی. اور بات کو اثر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ عام قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس خاندان کے باتیں ہیں، اس خاندان کے فرامین ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے پروردگار روئے زمین پر اپنی نعمات کی بارش کرتا ہے، جن کی وجہ سے پروردگار مخلوق پہ رہنے والے جو روئے زمین پہ رہنے والی مخلوق ہے ان کو رزق عطا فرماتے ہیں. یہی وہ ذوات مقدسہ و مطہرہ ہیں. تو جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ کوشش کی جائے صرف سننے کی حد تک یہ باتیں نہ رکھی جائیں بلکہ ان کو اپنے دل میں اتارا جائے. اور کل بھی میں عرض کر رہا تھا جس طرح ہم نماز میں خاک شفا پہ جو ہی سجدہ کرتے ہیں، یہ خاک شفا نہ صرف ہماری قبولیت کی نمازوں کی عبادات کی ضمانت ہوتی ہے بلکہ خاک شفا ہم سے تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ کربلا ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ہی ہے، چاہے وہ نمازوں میں ہو اور چاہے وہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے ہاتھوں پہ پکڑائی جائے یا ہماری آنکھوں پہ رکھی جائے، کربلا ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اور کربلا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم بھی 72 کی طرح اپنے وقت کے امام کے عرفان میں ڈوب کر اپنے امام کی معرفت کو حاصل کریں. اور دعاؤں کا جو سلسلہ، میری وہ بات جہاں آپ کی کالز کی وجہ سے رکی تھی، وہ شکر کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری جو ساری دعاؤں میں اہم دعا ہے یہ پروردگار. اور دیکھیے گا کہ یہ شکر ایک ایسی نعمت ہے جس بندے کو نصیب ہو گئی اس کی زندگی بدل گئی. وہ کہیں بھی بیٹھے گا، کسی محفل میں بھی بیٹھے گا، کسی قسم کی بھی گفتگو کرے گا، اس کی گفتگو سے شکر کی خوشبو آئے گی. جب اس سے کوئی پوچھے گا کیسی چل رہی ہے زندگی، جی وہ کہے گا پروردگار کے لاکھ احسان ہے، الحمدللہ شکر ہے. اچھا جی وہ فلاں بندہ آپ کو بڑا تنگ کرتا ہے، اور جی پروردگار کا بڑا شکر ہے، وہ بھی تو پروردگار کی مخلوق ہی ہے نا، تو میں تو اس کے حق میں دعا کرتا ہوں تاکہ اس کا ذہن بیدار ہو جائے، اس کا سویا ہوا ذہن بیدار ہو جائے اور وہ اپنے مقصد تخلیق کو حق سمجھ لے. وہ جی فلاں بندہ آپ کے لیے گالیاں کہہ رہا تھا، وہ جی کوئی بات نہیں، وہ اپنی زبان کو خراب کر رہا تھا، میں گالیوں کا جواب دے کے اپنی زبان کو کیوں خراب کروں. میری زبان وہ اعلیٰ زبان ہے کہ جہاں سے آل محمد پہ درود پڑھا جاتا ہے. تو جس زبان سے آل محمد پہ درود پڑھا جائے، جس زبان سے آل محمد کا پرچار کیا جائے، جس زبان سے آل محمد کا ذکر کیا جائے، جس زبان سے پروردگار کی ثنا بیان کی جائے، جس زبان سے پروردگار کے حبیب کی باتیں کی جائیں، وہ زبان تو کمال ہو جاتی ہے، وہ زبان تو پاک ہو جاتی ہے. بھئی اس نے اگر گالی مجھے دی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اس نے اپنی زبان اپنا وقت خراب کی ہے، اپنی زبان خراب کی، اپنا وقت. میں کیوں اپنے وقت اور اپنی زبان خراب کروں؟ میں نے بالکل گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. اور ہمارے اس شکر سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری بہتریاں آ سکتی ہیں. اسی شکر کی نعمت کو ہی اگر ہم اپناتے جائیں. دیکھیں انسان کو جو چہرہ عطا کیا گیا، انسان کو جو جسم عطا کیا گیا، انسان کو جو آنکھیں اور جسم کے جتنے اعضاء عطا کیے گئے، اس سارے اعضاء کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اگر شکر کی کیفیت میں آ جائے، اور اگر پھر بالفرض کسی وقت نفس مجبور کر رہا ہو کہ جی دیکھیں اس کو اللہ نے ایسا بنا دیا، اس کو اللہ نے یہ دے دیا وہ دے دیا، اس کے میں نے 2 بہترین حل شاید بہت پہلے دیے تھے، میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا. تو ان کو چاہیے کہ وہ ہسپتال جائیں اور جا کے ہر وارڈ میں دیکھیں کہ وہ بھی مخلوق ہے خدا کی جو کس کیفیت میں موجود ہے. جب ان مخلوق کو دیکھے گا یا دیکھے گی تو پھر زبان پہ شکر آئے گا. ہر وارڈ میں جا کے دیکھے گا کسی کو کیا تکلیف ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے، تو یقیناً اس کی زندگی میں بھی ایک شکر والی کیفیت ہے. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں حسین عباس بات کر رہا ہوں پاکستان سے. جی حسین عباس پاکستان سے. جی بیٹا کیا کہنا چاہیں گے؟ میں رباعی پڑھنا چاہتا ہوں. جی بیٹا ضرور پڑھیے ضرور پڑھیے، بسم اللہ. وہ ابن مظاہر جو کہ جون کے مسلم کہہ کے بچھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے، جنت میں بھی مشکل سے میری آنکھ کھلے گی، سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا سے. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت بیٹا، ماشاءاللہ. سلام ہے اس ماں کو جو اس انداز سے تربیت کر رہی ہے، ماشاءاللہ. اس ایج میں کیا بات ہے، اگر بچے کو آل محمد کے ذکر سے ہی اس کی ابتدا کرائی جائے تو یقیناً ہر ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو ضرور قصائد نوحوں سے بچپن سے ہی، اور لازمی اپنے بچوں کو رات کو سلاتے وقت ضرور آل محمد کی وہ تعلیمات ضرور لوری کے طور پر سنائی جائے، اور ساتھ کوئی نہ کوئی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا واقعہ سنایا جائے، تاکہ بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہمارے امام ہمہ وقت اللہ کی طرف سے وہ ولی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے؟ وعلیکم السلام، میں غلام حسین بات کر رہا ہوں کاڑا سے. جی غلام حسین صاحب، پہلے تو میں آپ کو اس مہینے کی مبارکباد دیتا ہوں اور چینل کو بھی اس مہینے کی مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ غلام حسین صاحب. میرا ایک آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے مرحومین کے لیے کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں جو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ دے؟ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے غلام حسین صاحب اوکاڑا پاکستان سے کال کرنے کا بہت شکریہ. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہمیں دنیا سے جانے والوں کے لیے کیا پڑھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ وہ جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مہاروز بول رہی ہوں لندن سے. ماما نے مجھے زمانہ سکھائی ہے، میں ہر کام کرنے سے پہلے زمانہ پڑھتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لندن سے بچی دعا امام زمانہ کی بات کر رہی تھی. سلام ہے اس ماں کو جو بچوں کی اس انداز میں تربیت کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ بیٹا. پڑھتے رہا کریں اسی طرح ہی، تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی لیے زندگی میں بہتری ہی بہتری لائیں گے انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام بخاری صاحب، میں حر عباس بات کر رہا ہوں سڈنی آسٹریلیا سے. حر عباس سڈنی آسٹریلیا سے. جی حر عباس بہت شکریہ کال کرنے کا. تو بتائیے گا ادھر مومنین سے یقیناً آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی، تو کیسا رہا یہ سارا سلسلہ اعزاء، اور آج کے دن کے حوالے سے وہاں کیا سلسلہ رہا؟ ماشاءاللہ جی بہت مومنین جوش و خروش کے ساتھ ایام اعزاء بھی منا رہے تھے، اور آج بھی جو ہے وہ جشن کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ شجاعت کے سلسلے سے، اور بہت جوش و خروش کے ساتھ مومنین اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں. مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ہم اس دن کے سلسلے میں خوشی ہمیں یہ ہے کہ اہل بیت ٹی وی نے آپ کو امام زمانہ کی تاج پوشی کے دن جو ہے وہ آپ کو چنا ہے، چونکہ امام زمانہ پر آپ کی کافی ریسرچ ہے. تو اور جس طرح بھی بھائی تھوڑی دیر پہلے امام زمانہ کے بارے میں ایک منقبت پیش کر رہے تھے، تو میری بھی ایک خواہش ہے کہ جی بسم اللہ. ایک منقبت. جی بسم اللہ بسم اللہ ضرور. ماشاءاللہ بڑی دور سے کال کر رہے ہیں. ایک جی منقبت ہے. جی حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، دامودر سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے.
اور یہ ہمارے مکرور شاطرانہ عیاری، کیا ہمارے قوم و صلاح اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص میں کس قدر ریاکاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے، حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب جی، ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ آسٹریلیا سے، سڈنی سے ہمارے ساتھ ہور عباس، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام ہمیں سنا کے، اور بڑا حقیقت ہے شہید سبط جعفر، کیا بات ہے، اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنے اس کلام میں بڑا ہمیں جگانے کی کوشش کی، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی دور سے ہمارے ساتھ کال کر کے نہ صرف شریک ہوئے اور بہت اچھا کلام پیش کیا، اور ہم امید کرتے ہیں اسی طرح پہلے بیت ٹی وی دیکھتے رہا کریں، اور جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو ہمارے کسی بھی پروگرام میں ضرور کوئی نہ کوئی کلام ضرور سنایا کریں۔ ہمارے ساتھ چند ایک سوالات تھے، ہم کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ عقیقے کے حوالے سے کہ ایک بچے کے لیے ایک بکرا اور یا 2 بچوں کے لیے ایک دیا جا سکتا ہے، علماء نے یہی فرمایا ہے کہ ایک کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، تو کچھ نہیں ہوتا، انسان باقی بھی خرچے اخراجات کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا کر لیا جائے تو مخلوق خدا کو کھانا کھلانے کا ایک بہترین بہانہ ہے، اگر تو ہوا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد اولاد کی تربیت کے حوالے سے میں انشاءاللہ تفصیلی اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو میں نے ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے جملہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں گزارش کیا ہے کہ اپنی اولاد کو لازمی سوتے وقت واقعات کربلا، واقعات شجاعت آل محمد اور ملاقات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ضرور لوری کے طور پر سنائیں، تاکہ وہ ایک مضبوط بن کے معاشرے میں خوبصورت فرد بن کے آگے ابھریں، اور ان کے ذہنوں میں بچپن میں ہی ڈال دیں کہ بیٹا تم ہمارے پاس پروردگار کی طرف سے امانت ہو، تم ہمارے پاس بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ہمارے پاس امانت ہو، تم پہلے نہیں تھے، اللہ نے تمہیں ہمیں دیا ہے، تو پروردگار کہ اس امانت کو، یعنی جو تمہاری شکل میں ہمیں ملی ہے، ہم نے تیار کر کے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ پیش کرنا ہے۔ اور کوشش کرو بیٹا بیٹی، آپ گھر میں ہوتے ہو، آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے امی ابو ناراض نہ ہو جائیں۔ بیٹا بیٹی گھر ہو یا گھر سے باہر ہو، وقت کا امام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کوشش کرو کہ تمہارے کسی غلط عمل سے وقت کا امام ناراض نہ ہو جائیں، اور اگر وقت کے امام ناراض ہو گئے تو بیٹا پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو اپنی زندگیوں میں یہ چیز لازمی پیدا کرو کہ کہیں بھی جاؤ اپنی آنکھیں پاکیزہ رکھو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو اپنے امام کی خاطر، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہیں بھی ہوگے تمہارا امام تمہیں کعبے بلا لے گا، اگر چل پھر رہے ہوئے بلا لے گا، اور دنیا سے چلے گئے ہوئے تو تمہیں قبر سے اٹھوا لے گا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے ڈالی جائیں۔ بیٹا آپ نے ایک مومن بن کے رہنا ہے، ایک حسینی بن کے رہنا ہے، پیار و محبت کے ساتھ معاشرے میں رہنا ہے۔ بیٹا آپ نے شکر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بیٹا آپ میں اگلے کو پوچھنے والے کو یہ پوچھنا نہ پڑے تم کون ہو۔ بیٹا آپ کے کرداروں سے پتہ چلے آپ حسینی ہو، آپ آل محمد کے چاہنے والوں میں سے ہو، آپ صحیح معنی مسلمان ہو۔ تو یہ ان بنیادوں پہ جب تربیت کی جائے گی اپنی اولاد کی، تو یقین جانیے بڑے خوبصورت نکھر کے باہر ہماری اولادیں معاشرے میں آئیں گی، اور یقیناً سرکار قائم علیہ محمد اجل اللہ تعالی فرض شریف کے لیے بھی یقیناً وہ تیار ہو کے اپنے مولا کو لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اور یہ والدین کی ابتدائی اور بنیادی اور لازمی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے، کیونکہ جس کی اولاد کی پرورش میں یہ چیزیں شامل نہ ہوں، پھر بعد میں والدین پریشان ہوتے ہیں، جی ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اولاد ہمیں ہر بات پہ ہماری مخالفت کرتی ہے، ہماری اولاد سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر شامل ہوں، بچپن سے ہی شامل ہوں،
تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاد اللہ کی یہ مخلوق کہ جو اپنا مقصد تخلیق سمجھ جائے بچپن ہی سے، اور نہ صرف معاشرے کا بلکہ حسینی ایک خوبصورت بننے کا ایک خوبصورت کردار بھی سامنے ظاہر ہو جائے. تو انہی باتوں کے ساتھ، انہی گفتگو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کل انشاءاللہ پروردگار نے چاہا تو ہم آپ کی خدمت میں اسی ٹائم 3 سے 4 UK ٹائم کے مطابق پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرجہ.